بھی اپنے آپ کے ہاں ملوکیت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی ملکوں کے اندر ہے. جہاں نہیں ہے وہاں یہ جتنے مسائل ہیں یا جس قسم کی یہ سیرت مرتب ہوئی ہے حضور کی، اس کو اتنی اہمیت اور تقدس حاصل ہے. حکومت نہیں بھی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا، تنقید نہیں اس پہ کی جا سکتی، پرکھا نہیں جا سکتا، پھٹکا نہیں جا سکتا. قرآن کی روح سے کوئی چیز کسی معاملے پہ بحث نہیں کی جا سکتی. میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، غلام اور لانڈیوں پہ بحث ہو رہی تھی مودودی صاحب کے ساتھ، مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ دوسری طرف سے قرآن کی روح سے وہ ثابت کیے جا رہے تھے کہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کسی قسم کی غلامی اور لانڈی. ان کے پاس جب جواب کوئی نہیں تھا تو وہ آخر میں کہا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن کی روح سے غلامی کے ثبوت کو عدم ثابت کر رہے ہیں، غلطی یہ ہے. اور ساتھ 2-3 گالیاں بھی دی، خبتی ہیں، سر پھرے ہیں. جرم کیا ہے؟ قرآن کی روح سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ غلامی نہیں ہے اسلام میں. کہاں سے ثابت ہوئی؟ یہ تمام روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، طبری کی تفسیر کے اندر، عباسیوں کے محلوں کے اندر. اسلام یہ ہو گیا. معاذ اللہ قرآن پڑھا چل جاتا رہے کہ سوال ہی نہیں ہے غلامی کا. اسلام تو وہ ہے جو ان چیزوں سے، وہ کہتے ہیں ان مؤلف کی غلطی یہ ہے، یہ غلطی ہے، خبتی ہیں. آج یہ بات تو آپ سوچئے کہ جب وہ ملوکیت تھی تو اس ملوکیت کے زمانے میں قرآن کا لفظ زبان پہ لانا کیا کچھ نہ کرتا ہوگا. یہاں تو غنیمت تھا کہ انہوں نے گالی تک اکتفا کیا، تو اس زمانے میں تو پھر دار و رسم بھی تو ہوتا ہوگا. آواز اٹھی قرآن کی، تاریخ میں کہیں ملتی ہیں یہ باتیں، لیکن ان کی تحریر کا کوئی ورق تک نہیں باقی چھوڑا گیا. ان لوگوں کا کہیں نام بھی نہ آتا. وہ اتفاق یہ ہوا کہ اپنے ہاں جس طرح سے کہ انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ ان کو دیکھیے برویز صاحب کو اور اسلم صاحب کو کہ یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، تو نام وہاں آ گیا نا. تو ان کے ہاں بھی جو ہمارے ہاں کی قدیم تفسیریں یا تاریخیں ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو سیدھی بات ہے، اس طرح سے اتنی وہی غلامی اور لونڈیاں ہی لے لیجیے کہ یہ ثابت ہے. اور دیکھیے فلاں ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کی روح سے ثابت ہی نہیں ہے. تو وہاں جو اتنا سا نام آ گیا نا گالی کے ساتھ، اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ کوئی تھے ایسے کہ جنہوں نے بات قرآن کی تھی. وہاں سے پتہ چلتا ہے، ورنہ نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا. یہ ہے عزیزان من وہ جو آ رہا ہے. ایک ہی چیز ہے بچت کی. جب بھی کبھی کسی دور میں کسی قوم نے، مسلمانوں کے کسی دور میں یا کسی قوم نے بھی چاہا کہ اسلام اپنی صحیح شکل میں سیرت طیبہ اپنی اصلی صورت کے اندر دنیا کے سامنے آئے، ایک ہی ذریعہ ہوگا کہ قرآن اس کا محور ہوگا، اس کا مرکز ہوگا، اس کا معیار ہوگا، اس کی سند ہوگی، اس کی تائید ہوگی. جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے غلط ہے. پھر وہ آئینہ وہی سیرت مرتب ہو سکے گی، وہی قرآن آ سکے گا. کہ جو کچھ ملوکیت کے زمانے میں آپ کے ہاں اسلام کے نام سے مرتب ہوا، اور وہ جب بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ذرا سا بھی قرآن آنے لگتا ہے تو پھر سلا دیتی ہے اس کو قرآن کی ساری. جب یہ دور چلے جائے گا، قرآن کا دور آئے گا، تو پھر اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کیا بات ہے، رتل القرآن ترتیلا. اور بات آپ یہ الفاظ جو ہیں رتل القرآن ترتیلا، ترتیل، رتل،
خود قرآن کریم کے متعلق یہاں تو یہ ہے نا کہ رتل القرآن حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو یہ کر، میں رتل کے معنی بعد میں ترتیل کی عرض کروں گا. خود قرآن کے متعلق ہے 25/32 25/32 وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. خود خدا نے قرآن کے متعلق کہا کہ ہم نے اس کو ترتیل سے نازل کیا ہے. یہ ترتیل کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی فارمولہ، کوئی پروگرام، کوئی نظام اس صورت میں کامیاب ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تناسب ہوتا ہے. مثلا گھڑی کے پرزے ہوتے کیا ہیں؟ چند گراریاں، ایک فنر، اس کے اندر لیور، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں نا. ان کے پیج کھول کے میز پہ ان کو الگ الگ رکھ دیجئے، رکھے رہے، کوئی نتیجہ ہی مرتب نہیں ہو سکتا. کسی حکیم کا نسخہ، اب تو خیر یہ نسخے لکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے اندر جتنی بھی دوائیاں الگ الگ، ان کے اجزاء الگ الگ، ان کے اوزان الگ الگ لکھے ہوئے، وہ دوائیاں الگ الگ لے کے رکھ لیجیے، رکھ ہی نہ لیجیے، الگ الگ پھینک کے بھی دیکھ لیجیے، کچھ نتیجہ ہی نہیں نکلے گا. ان میں ایک خاص ترتیب، نظم، تنتیب، تناسب، یہ چیزیں ہوتی. وہ پرزے گھڑی کے اس نظم و ترتیب کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح سے ڈائل کے اوپر نتیجہ آ جاتا ہے. اس نسخے کو اس ترتیب و نظم کے ساتھ استعمال کیجئے، دیکھیے کہ اس میں سے کتنا شفا ابھر کے آ جاتی. یہ جتنے بھی اس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں خاص نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے تو اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. یہ جو ترتیل ہے لفظ عربوں کے ہاں یعنی حسن ترتیب اور حسن نظم اور تنتیب جسے کہتا جاتا ہے، یہ موتیوں کی لڑی کے لیے یہ لفظ آتا تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کسی قسم کے جو خوبصورت سفید دانت کسی کے ہوتے تھے اس کے لیے بھی لفظ آتا تھا. کتنی محسوس مثالوں سے یہ قوم اپنے الفاظ کا مفہوم سمجھا دیتی تھی. موتی بکھرے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ہیں، وہ لڑی میں پروئے جاتے ہیں تو ایک اس میں نظم ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے. دانت جو ہیں، خوبصورت دانت، صحت مند دانت جو ہیں، ان میں بھی ایک ترتیب اور نظم ہوتی. اور فطرت نے جو اس کے یہاں ترتیب رکھی ہے اس کو تو پوچھئے نہیں. اگر وہ داڑھیں سامنے ہوتی ہیں اور یہ دانت پیچھے ہوتے، دیکھتے کچھ کھا پی کے آپ. یہ سامنے کے دانت چھوٹا چھوٹا کاٹتے ہیں چیزوں کو، پھر وہ پیچھے ان کو پہنچاتے ہیں تو وہ ہیں جو اس کو پیستی ہیں. اور علاوہ اس چیز کے ذرا خدا تو حسن و خوبصورتی کو بھی ملحوظ رکھنے والی ذات ہے نا. یہ اگر داڑھیں سامنے ہوتی تو دیکھیے حلیہ کیا ہوتا ہے انسان کا. یہ قوم کیسے سمجھاتی تھی ترتیل کا مفہوم؟ خوبصورت صحت مند سفید دانتوں کی لڑی سے، موتی کی لڑی سے تشبیہ دے کے اور یہ سمجھانا. رتل القرآن ترتیلا. خدا نے کہا کہ ہم نے قرآن میں ایک خاص نظم رکھا ہے. خود ہی کہا کہ یہ نظم قائم ہوگا. ہم نے تصریف آیات سے یہ بات رکھی ہے، مختلف مقامات کے اوپر یہ چیزیں ہیں، ان کو ایک ربط کے ماتحت ایک جگہ لے کے چلے آئیے. موتیوں کی لڑی کی طرح پڑھایا جاتا ہے قرآن کا مفہوم. عزیزان ایمان، تبویب اسے کہتے ہیں، کلاسیفیکیشن جسے کہتے ہیں. اور عجیب چیز ہے، یہ چیزیں تو بہرحال یہ کہنے والا گناہگار اپنے ذاتی مشاہدہ، میری تو عمر بھر اس میں گزری، میری کتابیں موجود ہیں، تبویب القرآن موجود ہے آپ کے ہاں، مفہوم القرآن موجود ہے. اس انداز سے قرآن کی آیات کو کلاسیفائی کر کے ایک موضوع کے اعتبار سے اس کو لے آئیے اور قرآن کے نظم کے اعتبار سے ان کو میں ترتیب دیجئے. آپ دیکھیے کس طرح سے قرآن کا